بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا۔ سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائیں، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 4 روٹیاں لے کر آئیں تو پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی اور دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صرف آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ لی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ تمہیں بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی روٹی میں سے بھی آدھی اپنی دوپٹے میں کیوں باندھ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسی کہلائے گی جس کا باپ بھوکا ہو؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پر کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم دروازے پر کیسے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے فرمایا، جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ کر لے آئی ہوں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تمہارے بابا کی ایسی ہی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں گی۔ پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے لگیں۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے باپ بیٹی کے درمیان۔ پیارے دوستو، ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، ہماری شادی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر بھیجیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ہمیں فخر محسوس ہوگا کہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہمارے گھر تشریف لائی ہے۔ پیارے دوستو، ان عورتوں کا اصلی مقصد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانا تھا۔ ان کے پاس بہت ہی خوبصورت اور مہنگے لباس تھے جو انہوں نے شادی میں پہننے کے لیے تیار کیے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہاں آئیں گی تو وہ ان کا مذاق اڑائیں گی کہ ان کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ عورتیں کس مقصد سے آئی ہیں اور یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے۔ پھر بھی پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی شادی میں ضرور بھیجیں گے۔ اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاس ہی بیٹھی یہ گفتگو سن رہی تھیں۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی، انہوں نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے رب العالمین، مجھے کسی لباس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی شوق نہیں، میں جیسی ہوں خوش ہوں، لیکن یہ لوگ میرے بابا کو اور آپ کے حبیب کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا رب العالمین، اپنی رحمت سے ایسا کرم فرما کہ مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ محترم ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا کر رہی ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ عورتیں کس ارادے سے آئی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کی بیٹی کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے جبرائیل، جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک لباس لے کر میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو یہ لباس دے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے پاکیزہ لباس لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تشریف لائے۔ انہوں نے ادب سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔
کہا آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب اور احترام سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جنت سے ایک لباس بھیجا ہے۔ یہ پاکیزہ لباس پہن کر وہ یہودیوں کی دعوت میں شرکت کریں، یہی اللہ پاک کی رضا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، تمہارے لیے جنت سے لباس آیا ہے، اسے پہن کر تم یہودیوں کی دعوت میں شرکت کرو۔ پیارے دوستو، یہودی عورتوں نے بہت شاندار شادی رکھی تھی، وہ اپنے گھروں میں تکبر کر رہی تھیں۔ ہر عورت نے ایک سے بڑھ کر ایک مہنگے اور خوبصورت لباس پہنے تھے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ انہیں نیچا دکھا سکیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس محفل میں تشریف لائیں تو ان کا لباس دیکھ کر ہر عورت رشک کرنے لگی۔ ان کا لباس اتنا حسین اور نورانی تھا کہ محفل میں ویسا قیمتی لباس کسی عورت نے نہیں پہنا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک جگہ پر بیٹھ گئیں، لیکن وہاں موجود ہر عورت کی نظر ان کے لباس پر تھی۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ارد گرد اکٹھی ہو گئیں اور ان کے لباس کو دیکھنے لگیں جو ان کی سوچ اور خیال میں بھی نہیں تھا۔ وہ عورتیں پوچھنے لگیں، اے فاطمہ، یہ اتنا حسین لباس تم نے کہاں سے لیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے یہ لباس اپنے ابو جان سے لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا، ہے فاطمہ، تمہارے ابو جان نے اتنا حسین لباس کہاں سے لیا؟ اس پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسکرا کر کہا کہ انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ عورتیں اور زیادہ حیران ہوئیں۔ انہوں نے پھر پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے رب نے دیا۔ میرے رب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس دے کر میرے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر عورتیں اور بھی حیرت میں پڑ گئیں۔ وہ دوڑ دوڑ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لباس کو چھو کر پکڑ کر دیکھنے لگیں۔ وہ کہنے لگی کہ اتنا خوبصورت لباس تو دنیا کے کسی بازار میں بھی نہیں ملتا۔ یہودیوں کی دلہن بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس دیکھنے آئی۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑی وہ حیران رہ گئی۔ وہ بولی، اتنا حسین لباس تو اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ پیارے دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر ان یہودی عورتوں کے دلوں میں حق کی روشنی اتر گئی اور وہ سب عورتیں فوراً پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور سب نے مل کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک افطاری کا بہت پیارا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی، اے پروردگار، اگر میرے دونوں شہزادے تندرست ہو گئے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے تندرست ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یعنی پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزے کی نیت کر لی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نانا جان، اے ابا جان، اے امی جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں۔ یہ سن کر ان پاک ہستیوں نے شہزادوں کے سر مبارک کو چوما اور انہیں روزے کی اجازت دے دی۔ محترم ناظرین، دن کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آٹا لے کر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیس کر 5 روٹیاں تیار کیں۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر تشریف لے کے آ گئے۔ پیچھے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب دسترخوان پر بیٹھے۔ 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کر دیں گی۔ جیسا ہی روزہ کھولنے کا وقت آیا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کوئی مجھے روٹی کھلا دے۔ اللہ کے محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا فرمایا، علی میرے حصے کی روٹی لو اور اس مستحق کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔
تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں۔ سب نے صرف پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے صرف پانی پی کر سحری کی اور پھر سے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے مزدوری کے لیے باہر چلے گئے۔ شام کو اتنا جو لے کر آئے کہ جس سے 5 روٹیاں بنائی جا سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے جو 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ افطار کا وقت قریب آیا، دروازے پر کوئی آیا اور کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ سب نے اپنی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی اور صرف پانی سے افطار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ سب نے ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے صرف پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے، پورا دن محنت کی اور اتنے جو لے کر آئے کہ صرف 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان سجایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور سب دسترخوان پر بیٹھے۔ افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پر پھر سے آواز آئی، میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور میں بہت بھوکا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنی روٹی اس قیدی کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر صرف پانی سے افطار کیا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ پیارے دوستو، اس مبارک واقعے سے ہمیں یہ سیکھنا ملتی ہے کہ اہل بیت کی یہ شان ہے کہ انہوں نے مسلسل سحری اور افطاری صرف پانی سے کی اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کی پیروی کریں، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سحری اور افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔